استقبال کے لیے ایک ربائی پڑھتا ہوں. بس ایک عشق شاہ کربلا کے نام کرو، بس ایک عشق شاہ کربلا کے نام کرو، دیا بہت ہے یہ مرکز میں روشنی کے لیے. یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ کر دیکھو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے. غم شبیر سے پہلے کوئی قیمت ہی نہ تھی، غم شبیر سے پہلے کوئی قیمت ہی نہ تھی. آج اشکوں پہ ستاروں کے سلام آتے ہیں. کون یہاں جان سے گزرا ہے کہ ازراہ نجف، کربلا تجھ پہ مدینے کے سلام آتے ہیں. صلوات پڑھے جی. محمد والے محمد سلام. جیڑا جیڑا لیدا حبدار نہیں، جیڑا جیڑا لیدا حبدار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نعرہ علی خوب خوب، لاؤ نعرہ علی دا، نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا. خوب خوب، لاؤ نعرہ علی دا. حق دا امام علی نائب رسول، حق دا امام علی نائب رسول. بابا حسنین دائے شوہر بطول، قابض شان علی زینت اذان علی، زینت ایمان علی، حق دی ہے جان علی. جیدا مرشد علی سرکار نہیں، جیدا مرشد علی سرکار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نعرہ علی خوب خوب، لاؤ نعرہ علی دا. علی جے عجب تے کوئی با کمال نہیں، علی جے عجب تے کوئی با کمال نہیں. علی دیا طاقتاں دی کوئی بھی مثال نہیں. نبی دا ویر علی، جگ دا امیر علی، مومناں دا پیر علی، ساڈا دستگیر علی. جیندے دل وچ علی دا پیار نہیں، جیندے دل وچ علی دا پیار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نعرہ علی دا خوب خوب، لاؤ نعرہ علی دا. مجمع سی حاجیاں دا قوم دا میدان سی، مجمع سی حاجیاں دا قوم دا میدان سی. من کنت مولا کیتا نبی دے اعلان سی، مولا جہان علی نبی دی جان علی، شیر یزدان علی، شاہ مردان علی. جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں، جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں، اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نعرہ علی دا خوب خوب،
लाओ नारा अली दासा محمد وعلى محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاک کی کربلا کی شان میں چند اشعار. میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں میں ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں میں ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں. کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں میں. جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب. آتے ہیں سب یہاں پہ تمنگر ہو یا غریب دعویٰ ہے میرا جیسا بھی جس کا بھی ہو نصیب. ارے لے آؤ اس کو جس کی جہاں میں دوا نہیں اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں. میں خاک شفا ہوں میں خاک شفا ہوں. ہے میرے جیسی عزت توقیر کس کے پاس ہے میرے جیسی عزت توقیر کس کے پاس جنت سے بھی حسین ہے جاگیر کس کے پاس دنیا میں میرے جیسی ہے تاثیر کس کے پاس دنیا میں میرے جیسی ہے تاثیر کس کے پاس المختصر روزہ شبیر ہے کس کے پاس رہتا ہے آنا جانا کہاں پر رسول کا سینے پہ میرے سوتا ہے بیٹا بطول کا. میں خاک کربلا ہوں میں خاک شفا ہوں. میرا مقام کیا ہے ختیجہ بتائیں گی میرا مقام کیا ہے ختیجہ بتائیں گی. حوا سے پوچھو مریم و سارہ بتائیں گی. میں چاند سے حسین ہوں فضا بتائیں گی. طاہر ہوں کتنی فاطمہ الزہرا بتائیں گی. پوچھو فروغدی سے یہ کیسا اصول ہے جو سجدہ مجھ پہ ہوگا وہ سجدہ قبول ہے. میں خاک کربلا ہوں شفا بانٹتی ہوں میں صلوات. صلوات پڑھے. میں ایک دفعہ پھر یہی ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہ آپ کل سے انشاءاللہ پورے 8:30 بجے 8:15 بجے مجلس کا آغاز کر دیا کریں گے. قبلہ صاحب نے یہاں سے پڑھ کے پھر چیچاوت نہیں جانا ہے وہاں پہ کوئی مجلس پڑھنی ہے. ان کے پاس یہ طے نہیں ہوتا پھر وہ آئیں اور بیٹھ جائیں اور ہم ان کے چھوٹے بچے کو پڑھاتے رہیں. کل سے 9 بجے کے بعد کسی بندے کو کوئی ٹائم نہیں ملے گا. جس نے پڑھنا ہے وہ 8:30 سے 9 بجے تک یہاں پہ موجود ہونا چاہیے. صلوات پڑھے جی. آواز کے ساتھ قبلہ مولانا حسنین عباس صاحب ذکر محمد والے محمد فرمائیں گے اور اس کے بعد ماتمداری ہوگی.
ایام ازا کی ابتدا ہے. شاید کوئی ایسے بھی عزیزان سید الشہداء ہوں گے جو پچھلے برس سے صف ازا پر موجود تھے اور آج اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے. ان کی بلندی درجات کے لیے تمام تر شہداء ملت جعفریہ کے ایصال ثواب کے لیے برادر ذیلکار علامہ سید صفیر سجاد شیرازی النجفی آج صبح ایک حادثے میں مجلس ازا سے خطاب کرنے کے لیے جاتے ہوئے شہید ہوئے. ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے ساتھ ان کے دونوں ساتھیوں کا بھی انتقال ہوا. ان کی بلندی درجات کے لیے آپ اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے جنہوں نے اس مقدس بارگاہ مسجد کو بنوایا اور آج دنیا سے پوچھ کر کے ان کے لیے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تبارک ربنا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر. رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نور بسم اللہ نور نور بسم اللہ نور علی نور. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین المرسلین. والصلاة والسلام على حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد. والصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیب والشبن قاسم طوبہ والسکر اشجع المدین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق الخطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة والحمد لله على جميع أعدائهم ومقدر فضائلهم ومناقبهم. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان باول بلند صلوات. قریت پر گلی گلی نگر نگر شہر شہر قریہ قریہ ذکر شہ کربلا وقع ہو چکا. عزاداری سید الشہداء کی سربلندی اور استحکام کے واسطے اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمین و زمن کے ظہور میں تاثیر کے واسطے عزاداران سید الشہداء کی محافظت کے واسطے رحمتاً نہیں رحمتاً باغ بلند صلوات.
सामीन जीविका मवालिया ने हैदर करार मेहरबान आले अथार खुदावंद मुन्नान का लाख शुक्र के ज़िंदगी में उसने हमें एक मर्तबा फिर ये मोहलत दी कि हम और आप अज़ादारी शहे करबला वफा कर रहे हैं। इससे बड़ी सआदत नहीं, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। अगर कर चुके हों तो बेहतरीन दोस्तों तो यकीनन ये अमल कर चुके होंगे, उनके लिए रेपुटेशन के तौर पर, जवानों के लिए तबरुक के तौर पर अर्ज करूँ, अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर ना किया हो तो आइंदा इस अमल को ज़रूर अपनाइएगा। और आज जब मजलिस इख्तिताम हो जाए, जब आप घरों में जाएँ तो ये अमल ज़रूर बजा लाइएगा। वो अमल क्या है कि जब भी आपको मौका मिले दोबारा अज़ादारी सैयदुल शुहदा, चाहे वफा कर रही हूँ, चाहे पढ़ रही हूँ, हर शख्स वफा करने में मुआविन और मददगार है। जब भी आपको मौका मिले दोबारा अज़ादारी शहे करबला में आने का, गोशाए तन्हाई में बैठकर सजदाए शुक्र अदा कीजिएगा और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि उसने एक मर्तबा फिर आपको अज़ादारी वाली नेमत अदा की है। ये नेमत है, और जुमला कहूँ सिर्फ नेमत नहीं है, ये नेमत उज़्मा है। इसलिए कि विलायत क्या है, इस अज़ादारी ने बताई। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इस अज़ादारी ने बताया। और यकम मुहर्रमुल हराम रविश यही होती है कि फ़लसफ़ा अज़ा पे गुफ्तगू हो, और फ़लसफ़ा अज़ा पे गुफ्तगू होने के बाद बाकी 10 दिनों में जिस मौजू पे गुफ्तगू हो उसे खोला जाए। बातों में यकीन जानिए, मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आप जितने हैं 1.25 लाख से ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, और आपकी मोहब्बत थी, आपकी मुखलिसी थी कि 1-2-3 बरसों से आप कह रहे थे, हमारे पास नहीं बन पा रही थी गुंजाइश, लेकिन ये सैयदा की तरफ नवाजी हुई कि उसने हमें आपके चेहरों की ज़ियारत की तौफीक अता कर। तो लिहाजा मैं दिलो जान से, पहले भी जैसे होता है उसी दिलो जान से पढ़ता रहूँगा, और इंशाल्लाह आप भी वसूल फरमाते रहेंगे, और जैसे वसूल फरमा रहे थे इंशाल्लाह कल आप तशरीफ ले आएंगे। आज भी आप पर वक्त से, और मैं बिल्कुल राज़ी हूँ जिस टाइम मुझे मिल गया। मैं सब परवरदिगार आपको सलामत रखे। जी, बात पहुँच रही है साहिबान जीविका। अज़ादारी सैयदुल शुहदा नेमत उज़्मा है। मिली कहाँ से ये अज़ादारी? इस अज़ादारी का हकीकी बानी कौन है? हम जो आज बानियान हैं, अगर कि ये खुदा की तौफीक है जो आप मजलिस अज़ा वफ़ा कर रहे हैं, हम भी मजालिस के बानी हैं, हमारे घर का खाना भी सच चुका, हम बानी होते हुए भी बानी नहीं हैं। आप बानी होते हुए भी बानी नहीं हैं, इसलिए कि इस अज़ादारी की हकीकी बानियाँ वो हैं जिन्होंने शहादत के बाद बुनियाद रखी। और वो हस्ती कौन थी? हज़रत सानिए ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। बीबी ने दरबार यजीद में, आज हमें अज़ादारी करवाने के लिए ना हमें परमिट लेना पड़ता है, हमें इजाज़त लेनी पड़ती है। चलिए देहातों में तो कोई मसला नहीं, बड़े शहर में 1 मिनट भी ऊपर जाए तो FIR पहले थमाते हैं। हाँ, अभी हम कमालिया मरकज़ी से होते आ रहे हैं, कभी 9 से ऊपर 2 मिनट भी जाएँ तो वो FIR कर देते हैं। लास्ट ईयर कई FIR उन्होंने कोशिश की हम पे करने की, क्यों? आप अब से एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम तो आज मुनज़्ज़म अज़ादारी मुनक़्क़िद करवाने के लिए भी मोहताज हैं इजाज़त लेने के, ठीक है, लेते हैं इजाज़त, लेते रहेंगे। जहाँ हमें कोई रोकेगा फिर हम मोहताज भी नहीं हैं, लेकिन हमें हुकूमत रोक भी नहीं रही तो सर आंखों पर हम हुकूमत को भी सलाम करते हैं। हम मोहताज हैं इजाज़त के। बीबी ने इजाज़त नहीं दी थी। दरबार यजीद में ललकार के बाबा के लहजे में जब अज़ादारी मुनक़्क़िद की और आइंदा आने वाली अज़ादारी की ज़मानत भी ले दी थी, ये जुमले कह कर दी थी कि फ़क़िद कैदक वसासायक बनासिब जोहदक फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीत वहियना। ऐ यजीद, तू जितने जतन कर सकता है कर, जितनी चालें चल सकता है चल। मैं अली की बेटी तेरे दरबार में खड़ी होकर, मफ़हूमी तर्जुमा, तुझे ये ज़बान देकर जा रही हूँ कि क़यामत तक तू मुर्दाबाद रहेगा, हुसैन जिंदाबाद रहेगा।
कौन है आज़ादारी की? हजरत सानिया ज़ैनब सलाम अलैहा, सानिया ज़हरा सलाम अलैहा, हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा। ला तमहु ज़िक्रना, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। भला तुम्हें तो वही ना भाई इलाही के आसार खत्म कर सकता है। तो जिस जिक्र की जमानत हजरत ज़ैनब से ली हो वो कभी नहीं मिट सकता। हम नहीं थे, आज़ादारी थी, हम ना होंगे, आज़ादारी होगी। ये हमारी हयात का जरिया है, आज़ादारी सैयदुल शुहदा। तो कितनी बड़ी नेमत है कि आज सने 1445 हिजरी की इब्तदा है और एक मरतबा हम और आप दोबारा सफ़े अज़ा पर मौजूद हैं। 60 हिजरी में बैयत का मुतालबा किया गया और 60 हिजरी में बैयत के मुतालबे को हुसैन अलैहिस्सलाम ने रद्द किया, ये कहकर किया कि मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मुकम्मल जो खुतबा मौला ने यहाँ दिया वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली तकरीर में कोशिश करूँगा वो भी सुनाऊँ कि क्या कह के रद्द किया था। फिलहाल नहीं, मुझे बात को आगे बढ़ाना है। ये कह के रद्द किया और 61 हिजरी के अशरा ऊला में, जहाँ 61 हिजरी की इब्तदा हुई मुहर्रम हराम से पहले ही अशरे में वाक़या करबला रोनुमा हो गया। 61 हिजरी से लेकर अब तक तकरीबन 1385 साल बनते हैं वाक़या करबला को वक़ू पज़ीर हुए हुए। ये जो 1400 कहा जाता है वो उर्फी तौर पे कहा जाता है तकरीबन 1400, वरना 1385 बने। बहरहाल 1400 भी तकरीबन कहें तो ये 1385 साल जो गुजर गए, हर दौर में अज़ादारी मुख्तलिफ हालतों से होती बानिया पहले बताया ना हज़रत ज़ैनब है, वो शाम की अज़ादारी और अंदाज की थी। मुख्तलिफ हालतों से होती नस्ल दर नस्ल, विरसा दर विरसा हम तक मुंतकिल हो गए। आज भी देखिए आप लोग बड़े शहरों में आबाद होंगे, लेकिन जब मुहर्रम हराम का चांद शुरू हो जाता है तो कोशिश होती है कि मराकिज़ को छोड़ दें, जिसे हमने आबाद किया था वहाँ जाएं। क्यों? इन बच्चों को हमने अज़ादार बनाना है। ये अज़ादारी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। इस अज़ादारी में खर्च क्या कुछ हो रहा है? पहला सवाल, क्या खर्च हो रहा है? अगर आप कहें पैसा खर्च हो रहा है तो वो दूसरे नंबर पर है। सबसे अव्वल में जो चीज़ खर्च हो रही है वो वक्त खर्च हो रहा है। खर्च मुस्बत अंदाज में, यानी वक्त सर्फ हो रहा है या नहीं हो रहा। आप तशरीफ लाए, आप वक्त दे रहे हैं, मैं जो इसमें सफ़र कर रहा हूँ मैं वक्त दे रहा हूँ, यानी हमारा वक्त लग रहा है। तो अज़ादारी में पहली चीज़ जो लग रही है वो वक्त लग रहा है। दूसरी चीज़ जो लग रही है वो हमारा सरमाया लग रहा है। सरमाया लग रहा है या नहीं लग रहा? करोड़ों की मालियत लग रही है, अरबों रुपए लग रहे हैं। और देखिए ये जो एक सोच को रिवाज दिया जा रहा है कि अज़ादारी पे खर्च करने के बजाय स्कूल बना लिए जाएं, कॉलेजेस बना लिए जाएं, हॉस्पिटल्स बना लिए जाएं, ये सोच दुरुस्त है, लेकिन इसे अज़ादारी में राइज न कीजिए। इसे अज़ादारी में राइज न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं आलम जिस इदारे से हमारा ताल्लुक है, ठीक है, कौसर उसने यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रख दी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुकम्मल नहीं हुई, करीब हो जाएगी। स्कूल जितने हमारे बुजुर्ग साथी ने बनवाए, ज़माना जानता है। तो ये सारी चीज़ें हर प्लेटफॉर्म पर हर कोई कर रहा है। बुजुर्गान इस तरह मुतवज्जे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेजेस भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। अगर ये तादाद कम है, मजीद होना चाहिए, लेकिन उसे अज़ादारी में ना लेके आइए। इस पर अगर कल हज़ारों लगते थे तो आज हम लाखों लगाएंगे। कल अगर लाखों लगते थे तो हम करोड़ों लगाने के लिए तैयार हैं। क्यों? हम जाती नहीं लगाते, हुसैन का अता करदा लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं शाह साहिबान क्योंकि बानियान है तो ये इनका लाखों का खर्चा होगा, ठीक है, पढ़ने वालों को बुलाएंगे, न्याज तबरुक सारा पकवाएंगे तो अज़ादारी मुनक्किद होगी। नहीं, हर शख्स जिसको जितना अता किया, मुझ पे भी जरूरी है मैं भी खर्च करूँ, आप पे भी जरूरी है आप भी खर्च करें। इन बच्चों को बेटे अपनी पॉकेट मनी से खर्च करो, 5 रुपए 10 रुपए 15 20 100 150 रुपए मिला के तबरुक की टॉफी खरीद लो और वो बांटो ताकि तुम्हें बांटना आए। आज तुम 10 दोगे, कल 1000 दोगे। जब 1000 तुम्हारे पास आएगा तुम लाख देने के काबिल होगे। ठीक है, तो हर कोई खर्च कर रहा है। सरमाया किसका लग रहा है? हमारा। और हम किसी से मांग के नहीं लगाते,
یہ تو بھائی آپ لوگوں کا روز مرنا ہے، ٹھیک ہے، نقوی صاحب موٹر وے میں ہے، یہ بخو بھی جانتے ہیں، نیشنل ہائی ویز پہ موٹر ویز کے اوپر تو ٹول پلازا جو ہی آپ کراس کریں کوئی نہیں ملتا، لیکن چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ہی آپ ٹول پلازا کراس کرتے ہیں سامنے ایک حضرت آتے ہیں، 2 چندہ، میں نے مسجد بنوانی ہے، بنتی رہے مسجدیں، اللہ کے گھر ہیں، آباد رہے، کبھی کوئی مسجد میں آ جائے گا، کوئی کسی اور صورت میں آ جائے گا، کوئی گھر کی ڈور بیل بجا کے کہے گا مجھے مسجد کے لیے چندہ دیجیے، جائیے چیچاوتی کے اس جگ سے لے کے سٹی تک، سٹی سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کے کراچی تک، پاکستان کا کوئی ایسا کونا تو دکھا دیجیے جہاں آپ کو حسین کا عزادار یہ کہہ کے مانگتا ہوا نظر آئے کہ مجھے پیسے دو، میں نے حسین کی مجلس کرانی ہے۔ کہاں ملے گا حضور والا؟ کہیں کوئی نہیں ملتا۔ ہاں، جو سائیکل سوار بھی بانی ہے وہ بھی بانی ہے، اور حقیقی بانی ہی وہ ہے ایک اس کے خلوص ہوتا ہے، ہاں وہ بھی کسی سے مانگ نہیں رہا، جو کام ایکسپینس کر کے وہ بھی کسی سے مانگ نہیں رہا۔ تو عزاداری پہ سرمایہ کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارا۔ مقام فکر یہ ہے جب مال ہمارا خرچ ہو رہا ہے تو پرابلم ہمیں ہونی چاہیے تھی، بھائی میری جیب سے جو پیسہ جائے تو پرابلم تو مجھے ہونی چاہیے تھی، مال ہمارا خرچ ہو رہا ہے۔ شیعہ سنی صاحبان ڈیجیٹل میڈیا کی وساطت سے، سوشل میڈیا کی وساطت سے، پرنٹ میڈیا کی وساطت سے آپ جانتے ہوں گے میں پورے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، مجھے جتنا پیار مکتب تشیع سے ملتا ہے، اپنے مسلک سے ملتا ہے، اتنا ہی پیار برادران اہل سنت سے بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کبھی دل آزاری کی بات کی نہیں، میں مجلسیں بندے شیعہ کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے لیے بات ہوگی، صحیح ہے، ہم جو خرچ کر رہے ہیں سرمایہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا، سنی بھی خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سبیلیں کون لگا رہا ہے؟ یہی تو لگاتے ہیں، ہمارے جلوسوں کی رونقیں ہمارے اہل سنت بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن پرابلم کسی تیسرے کو ہو رہی ہے، آپ وہ تیسرا کون ہے آپ خود تلاش کریں گے، پرابلم کسی اور کو ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پیسہ ہم خرچ کریں پرابلم ہمیں ہو، لیکن ہم خرچ کر کے بھی مطمئن ہیں، وہ خرچ نہ کر کے بھی غیر مطمئن ہے۔ آئی ایم ایف سے سچویشن کیا چل رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی سیاسی موقف پیش نہیں کرنا چاہتا، ڈالر ریٹ کدھر پہنچ چکا آپ بہتر جانتے ہیں، پیسہ بے ارزش ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن پھر بھی ہم خرچ کر کے مطمئن ہیں۔ آج جب اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھ رہے ہیں کہ لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اس دور میں ہم دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں۔ رضا سرسوی مرحوم کے 4 مصرے پڑھوں گا، خوبصورت آپ کا شعری ذوق ہے، بچے بھی ماشاءاللہ آپ کے تو ادیب ہیں، اور آپ بڑے بزرگ بھی بہت اچھے انداز میں شعر و شاعری کرتے ہیں، مرحومین کے اشعار پڑھتے ہیں یا موجودین کے پڑھتے ہیں۔ رضا سرسوی کے یہیں پہ 4 مصرے ہیں، انہوں نے کہا 10 کا ایک نوٹ بھی کھو جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، جاننے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم خرچ کر کے مطمئن ہیں، تو بات بڑھ رہی آگے یا نہیں بڑھ رہی؟ پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا، وقت خرچ ہو رہا ہے ہمارا، ملک کس کا ہے؟ آپ دیے زندہ باد، بزرگوں نے بولا ملک ہمارا، کیوں؟ بنانے والا کون؟ قائد اعظم محمد علی جناح، سابقہ اسماعیلی تھے اور پھر مکتب تشیع کو اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا، شیعہ اثنی عشریہ بن گئے، اور ہم نے کبھی جتایا نہیں، اس لیے کہ یہ مزاج ہمیں ہمارے پیر نے دیا ہے کہ کسی کو عطا کر کے اسے جتایا نہیں جاتا، یہ تو سیرت ہے علی علیہ السلام کی۔ بہرحال لیکن بات ہو رہی ہے ملک بنانے والے بھی ہمارے بزرگ، ہم نے بنا کے بھی کسی کو جتایا نہیں، تو اپنے ملک میں ہم پہ پابندیاں کیسی؟ اپنے ملک میں ہمارے نعروں پہ فتوے کیسے؟ ہونے تو نہیں چاہیے، اور نعرہ وہی ہے جو متفق علیہ ہے، کون سا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی اعراض نہیں، لا شک کا بھی، اسی لیے بنا تھا پاکستان، کہ اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن رک کے ذرا 31/11 اہل والوں صحیح ہے نا؟ ہاں 31/11 اہل والوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے رک کے۔ اگر رسول نہ ہوتے آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا؟ قطعاً سمجھ میں نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ کس نے بتلایا؟ رسول نے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو رسول سمجھ میں آتے؟
کزن سمجھ میں نہیں آتا، اشیر سے لے کر غدیر تک علی ہی تو ملے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شناخت کروائی ہے۔ تو اب ہمیں لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہ آتا اگر رسول خدا نہ ہوتے، ہمیں رسول خدا سمجھ میں نہ آتے اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا؟ علی ولی اللہ، اور علی ولی اللہ کا مطلب کیا؟ کربلا میں جب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیوں مارنے کے در پہ ہو، کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ رسول کا نواسا ہے؟ جانتے نہیں تھے بطول کا بیٹا ہے؟ جانتے نہیں تھے کہ یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے؟ پھر بھی مار رہے تھے، اور مولا نے خود پوچھا تھا کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا بغضاً لأبیک، تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے تجھے مار رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کربلا جنگ تھی ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ جملہ رک کے کہہ دوں، علی ولی اللہ پھر کس نے سمجھایا؟ کربلا نے سمجھایا۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا؟ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کا مطلب کیا؟ کربلا۔ پھر جملہ کہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ کربلا، کربلا۔ سلسلے کو دیکھیے، کڑی سے کڑی تو دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کون سمجھا رہا ہے؟ رسول خدا۔ رسول خدا کون پہنچا رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ۔ علی کی ولایت کون سمجھا رہا ہے؟ کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام۔ تو ہم اس ملک میں عزاداری کا مکمل حق رکھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ تو محب وطن کوئی نہیں نا۔ جتنی حب الوطنی ہم میں بھری ہوئی ہے، ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ ہم اتنے حب الوطن ہیں کہ ہم اپنے ملک کی قوانین کی خلاف ورزی کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ بھائی مہاراج سلطان کے فتاوی ہیں یا نہیں ہے؟ مہاراج نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے یا نہیں دے رکھا کہ اسلامی ملک کی پاسداری کرنا ضروری ہے، یعنی پاکستان کے قوانین کی اگر کوئی پاسداری نہیں کرتا تو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ کسی اور کا یہ فتویٰ تو دکھائیے۔ ہم نے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حب الوطن ہیں، ہم ملک کے پرچم کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اسے بھی اٹھانے والے، اس کی بھی تعظیم کرنے والے، اور جسے بچپنے سے ماں نے پرچم کی تعظیم بتائی ہو وہ کبھی پرچموں کی توہین نہیں کرتا۔ لیکن سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ملکی پرچم ہیں، احترام اپنے مقام پہ، یہ جو ملکی سرحدیں ہیں، یہ کیا میری بنائی ہوئی ہیں؟ یہ نمائندوں کی بنائی ہوئی ہیں، جو کون سے نمائندے ہیں؟ الہی یا بندوں کے؟ بندوں کے نمائندے۔ الہی نمائندوں نے یہ سرحدیں نہیں بنائی، یہ ملکوں کے پرچم کنہوں نے بنائے؟ بندوں کے نمائندوں نے بنائے۔ اللہ والا پرچم اور ہے، بندوں والے پرچم اور ہیں۔ تو کوئی ایسا مقام تو ہو جہاں بندوں والے پرچم نہ ہو، کوئی ایسی سرحد تو ہو جہاں بندوں والی سرحدیں نہ ہوں۔ کہاں ملے گی؟ آئیے چلیے اربعین واک کی طرف، جو کر چکے ہیں اللہ دوبارہ لے کے جائے، جو خواہش رکھتے ہیں اللہ آپ کو لے کر جائے۔ اربعین واک کے اوپر ایک بڑا پول نصب کیا جاتا ہے، جس پول کے اوپر ملکوں کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور ان ملکوں کے جھنڈوں پر ایک اور جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ کوئی جھنڈا پاکستان کا، کوئی جھنڈا انڈیا کا، کوئی جھنڈا بنگلہ دیش کا، کوئی جھنڈا نیپال کا، کوئی جھنڈا آسٹریلیا کا، کوئی نیوزی لینڈ کا، کوئی کینیڈا کا۔ مختلف ممالک کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، ان جھنڈوں کے اوپر ایک بڑا جھنڈا لگایا جاتا ہے، ان پرچموں پہ ایک بڑا پرچم لگایا جاتا ہے، جس پہ انگریزی میں تحریر ہوتا ہے حسین the symbol of unity۔ اس کا عربی ترجمہ دوسری طرف لکھا ہوتا ہے الحسین رمز الوحدہ، حسین رمز وحدت ہے، حسین وحدت کی پہچان ہے۔ یہ لگا کے ہم پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اور گوگل سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں بآسانی، آپ کو گوگل کے اوپر بھی یہ مل جائے گا۔ یہ لگا کے ہم پیغام کیا دیتے ہیں؟ آج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اربعین واک ہے یا نہیں ہے؟
میڈیا کوریج دے یا نہ دے، لیکن اس کے باوجود بھی اربعین واک ہے، وہاں ملکوں کے جھنڈے نیچے لگائے جاتے ہیں، ان ملکوں کے جھنڈوں پہ ایک بڑا پرچم لگا کے اس پہ لکھا جاتا ہے حسین وحدت کی علامت ہے، یعنی ہم زمانے کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں یہ سرحدیں تم نے بنا رکھی ہیں، یہ پرچم تم نے بنا رکھے ہیں، جب حسین کا آخری بیٹا حجت دورہ ظہور فرمائے گا تب تمہاری بنائی ہوئی سرحدیں ختم ہو جائیں گی، تب تمہارے بنائے ہوئے پرچم ختم ہو جائیں گے، تب فقط ایک سرحد ہوگی اور اس سرحد کا نام ہوگا سرحد حسین ابن علی، تب ملکوں کے پرچم ختم ہو جائیں گے اور ایک پرچم ہوگا پرچم عباس علمدار۔ اب امام زمان کے ظہور میں بآواز بلند صلوات کی تلاوت ہوگی۔ بات پہنچی صاحبان نے ذکر کرتا، تب یہ سرحدیں ختم ہو جائیں گی تو ہم سے زیادہ حب الوطن کوئی نہیں ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ملک ہمارا، سرمایہ ہمارا، وقت ہمارا، آنسو ہمارے، ہاتھ ہمارا، سینہ ہمارا، ہاتھ بھی ہمارا، سینہ بھی ہمارا، وجود بھی ہمارا، آنسو بھی ہمارے، ملک بھی ہمارا، پیسہ بھی ہمارا، وقت بھی ہمارا، فتویٰ تمہارا۔ یہ تو کوئی بات نہ بنی نا، جب ساری چیزیں ہماری ہیں تو فتویٰ تمہارا کیوں آ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کوئی نہ کوئی رمز ہے جس کی وجہ سے فتویٰ آ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بھئی آنسو میرے ہیں تو مجھے رونے دیا جائے، سینہ میرا ہے تو مجھے ماتم کرنے دیا جائے، لیکن جب ساری چیزیں میری ہیں فتویٰ وہاں سے کیوں آ رہا ہے؟ فتوے کی وجہ یہ ہے جب تک روتے رہیں گے تب تک قاتل بے نقاب ہوتا رہے گا، جب تک ماتم کرتے رہیں گے یزید کے منہ پہ تماشے لگتے رہیں گے۔ تو اب ساری چیزیں میری ہیں، آنسو میرا ہے، لیکن اس آنسو کو اتنا بے ارزش قرار دیا گیا علیہ باللہ، اس آنسو کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی گئی۔ لفظ رک کے کہہ دوں، جو آنسو بندگی کی علامت تھا، آنسو بندگی کی علامت ہے۔ دیکھیے حسین کے آنسو کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے رک کے الہی آنسو کی بات کر لیتے ہیں۔ بھائی توحید کے لیے آنسو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ بالکل جائز ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ روایات کی طرف اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روایت بہار الانوار کے اندر موجود ہے، آنسو کی اہمیت بتانے لگوں۔ پہلے الہی آنسو، بہار الانوار کی روایت، ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین، کوئی قطرہ بھی خدا کو دو قطروں سے زیادہ پیارا نہیں۔ احب الی اللہ عز وجل من قطرتین، دو قطروں سے۔ پہلا قطرہ کون سا؟ قطرۃ دم فی سبیل اللہ، پہلا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے، یعنی شہید کا خون جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، فی سبیل اللہ۔ لفظ روک کے کہہ دوں، جو سبیل اللہ میں قطرہ بہے وہ اللہ کو پیارا ہے، لیکن جو خود سبیل الہی ہو اور اس کا قطرہ بہ جائے۔ بھائی امام زمان کی زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا سبیل اللہ الذی من سلک غیر ہلک، اے اللہ کے وہ راستے تجھ پر سلام ہو، وہ راستہ کہ جو تجھے چھوڑ دیتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ سبیل الہی علی کا آخری بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ تو خود حسین سبیل الہی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو قطرہ سبیل الہی میں بہے اس کا مقام اور ہے، حسین خود سبیل ہے، حسین خود مجسم سبیل ہے، اور اگر اسی مجسم سبیل کا قطرہ بہے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، تو وہ قطرہ عام قطرہ نہیں رہتا، اللہ اس قطرے کو کربلا کی خاک میں ملا کے خاک شفا بنا دیتا ہے۔ یہ قطرہ جو شہید کا بہے، ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرتین، قطرۃ دم فی سبیل اللہ، پہلا جو راہ خدا میں بہے، ایک قطرہ۔ دوسرا قطرہ، اور دیکھیے اگر کوئی
مجلسی مصروفیت کے لیے جا رہا ہو، پڑھنے والا حق گوئی کرنے والا ہو، تو اس کا خون بھی جو بہا ہے وہ شہید کا خون ہے۔ اور وہ سید بزرگوار جو حادثے کی نظر ہوئے وہ ہمارا بھائی، ہمارے عزیز، وہ شہید ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات مزید بلند کروائے، اس کے ساتھ دنیا سے جانے والے شہداء ہیں یقیناً۔ تو ایک قطرہ جو راہ خدا میں بہے، دوسرا کون سا قطرہ ہے جو اللہ کو بڑا پیارا ہے؟ قطرہ تو دمعۃ فی سواد اللیل لا یراد بها العبد الا اللہ عز وجل۔ دوسرا قطرہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں بندے کی آنکھ سے بہتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ جو نماز شب میں قطرہ نکلتا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، یا جو اس کے علاوہ رات کی تاریکی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے قطرہ نکلتا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ یہ قطرے اللہ کو پیارے ہیں، آنسو یعنی اللہ کو پیارے۔ اگلا قطرہ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا، مولا کی عظمت پہ بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نے العبودیت و خمسۃ اشیاء، بندگی کی 5 علامتیں بتائی تھی۔ ان 5 علامتوں میں سے موضوع کی مناسبت سے ایک یہ بتائی، البقاء من خشیت اللہ، خوف الہی سے رونا بندگی کی علامت ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس کو بندگی کے لیے خلق کیا، اور بندگی کی علامت رونا ہے۔ پتہ چلا بندگی اگر کسی کو کرنی ہے تو رونا پڑے گا، جو روئے نہیں وہ بندگی سے بہت دور ہوتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے بندوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ ابھی اللہ والے قطروں کی بات ہو رہی ہے، اور جو حسین پر قطرہ بہا جائے وہ بھی اللہ والا ہی قطرہ ہے، لیکن ابھی تو خاص طور پر ہم نے وہ روایتیں پیش کی جن میں خشیت الہی کے آنسوؤں کی یا وہ قطرے جو اللہ کو پیارے ہیں وہ پسند ہے۔ اب آئیں اس روایت کی طرف۔ روایتیں متعدد ہیں اور صحیح روایتیں ہیں، تواتر کی حد تک ہیں یہ روایتیں جو حسین پر رونے کے لیے۔ ان میں سے ایک پیش کر رہا ہوں، وسائل الشیعہ کے اندر شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو کوٹ کیا۔ وہ روایت کیا ہے؟ حسین پر رونے کی اہمیت۔ من ذکر الحسین علیہ السلام عندہ فخرج من عینہ، اگر کسی کے سامنے حسین کا ذکر کیا جائے، فخرج من عینہ یا عینیہ، اس کی آنکھ سے یا آنکھوں سے قطرہ نکلے، من الدموع مقدار و جناح ذباب، کتنا؟ 10 قطرے نہیں، 5 قطرے نہیں، مقدار و جناح ذباب، وہ قطرہ مچھر کے پر جتنا ہو۔ مچھر کا پر یعنی کتنا چھوٹا سا، کتنا معمولی سا، اگر مچھر کے پر جتنا قطرہ نکل آئے تو کیا ہوگا؟ روایت نے کہا کان ثوابہ، اس کا ثواب اللہ، اللہ دے گا، اور لم یرض اللہ، اور اللہ جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا۔ بدون الجنہ، جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ آنسو ہے یا نہیں ہے؟ کتنا قیمتی ہے؟ قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھتے ہیں اس کا خریدار کون ہے، قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ بے ارزش نہ سمجھیے گا عزاداران سید الشہداء اپنی آنکھ کے آنسوؤں کو، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے۔ گھاٹے کا سودا کرنے کا تو قرآن نے بھی نہیں کہا، قرآن بھی کہتا ہے تجارت وہ کرو جس میں دنیا و آخرت کا نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو تمہیں۔ آؤ بتاؤ آنسوؤں کی قیمت کیا ہے اور آنسوؤں کا خریدار کون ہے۔ یہ جو آنسو میری اور آپ کی آنکھ سے بہتے ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت کا نام جنت ہے، اس کو خریدنے والی کا نام حضرت زہرا ہے۔ حضرت زہرا جن آنسوؤں کو دعا یہی کیا کریں کہ اللہ یہ آنسو قبول کرے، کیونکہ آنسو میں
گنجائش ہے، قبول میری وجہ سے بعض اوقات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی انسان کو تو یہ قبولیت کا معیار ہے، یہ ایام یہ آنسو قبول کروانے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ تو اب آنسو کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے، کتنے قیمتی ہیں یہ آنسو کہ جنہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا لینے کے لیے آتی ہیں، جن کی خریدار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور جو روایتوں نے کہا یہاں پہ جی چاہتا ہے کہ میر انیس سنا دوں، سنیں گے نا، میر انیس نے انہی روایتوں کو تخیل کی صورت میں پیش کیا اور کہا کہ ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، یہ جو ہم اور آپ روتے ہیں ان کے لیے کہا ارشاد نبی ہے کہ مددگار ہیں میرے، فرماتے ہیں حیدر کے یہ غمخوار ہیں میرے، حضرت کا سخن ہے کہ عزادار ہیں میرے، میں ان کا ہوں طالب یہ طلبگار ہیں میرے، یہ آج اگر رو کے ہمیں یاد کریں گے ہم قبر میں ان لوگوں کی امداد کریں گے۔ تمہارا رونا تو کوفی رونا ہے، لا شک کا بھی کوفہ والے روئے تھے، تمہارا رونا تو بد دعا والا رونا ہے، لا شک کا بھی کوفہ والوں کو بی بی نے بد دعا بھی دی تھی، بی بی نے یہ جملے کہے تھے، خطبہ کوفہ کے اندر بی بی کے یہ جملے موجود ہیں، سابقونا کثیرا وذھبونا قلیلا، جاؤ کوفے والو اتبکون، اب روتے ہو، میں تمہیں بد دعا دے رہی ہوں کہ تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے۔ یہ کوفہ والا گریہ تھا، آج کہا جاتا ہے کہ ان کا گریہ تو کوفہ والا گریہ، بھائی کوفی مارنے والے تھے، ہاں روئے وہ بھی، مارنے والے بھی، کیوں روئے؟ جب عذاب میں مبتلا ہوئے، جب جس لیے مارا تھا وہ ملا نہیں، جب دیکھا کبھی رسول سامنے آ رہے آنکھوں پہ دست رکھیے، تو وہ رونا کوفے والوں والا رونا تھا۔ آج ہمارا رونا وہ رونا کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ آج تو دیکھیے نا، سادات جتنے ہیں صرف یہ عرب ہے، باقی تو کوئی عرب نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وَإِلَّا کوئی شاذ و نادر کیس ہو تو مجھے زوات کی بحث کی طرف اور اس طرف جانا ہی نہیں ہے، لیکن اب پاکستان کے اندر فقط سادات عرب ہیں، ان کے علاوہ باقی تو عرب نہیں ہے نا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ادھر کیا تھا، کوفہ والے بھی رو رہے تھے اور حسین کے خیام میں بھی رونا تھا۔ جاؤ بھائی، دو برابر دو چار کے جیسا سمپل ہے۔ آج حسین کی اولاد کدھر رو رہی ہے؟ آج حسین کی اولاد کدھر بیٹھ کے گریا کنا ہے؟ تو سوچے تو صحیح نا زمانہ کہ جدھر سادات رو رہے ہیں وہ حسین والا رونا ہی تو ہے۔ بھائی کون اپنے جد کو قتل کرتا ہے؟ ہم لوگوں نے تو جو علی ولی اللہ پڑھا، ہماری 2 نسلوں نے، پہلے 3 نسلوں نے، 4 نے، 5 نے، 6 نے، 7 نے، 10 12 14 15 16 نسلیں، بس اتنے دور کے شیعہ ہیں نا، ورنہ 2 2 3 3 4 4 نسلوں کے شیعہ ہیں۔ ہاں سادات جو ہے وہ جدی کشتی چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو ان سادات سے کلمہ ولایت کا پڑھا۔ تو یہ سوچو تو صحیح، بستر پہ بیٹھ کے تو سوچو، عقل کام نہیں کرتی کہ کون اپنی جد کو مارتا ہے، کون اپنی جد کو مارتا ہے؟ بھائی کبھی سوچئے تو صحیح اس طرف۔ تو ہمارا گریہ ندامت والا گریہ نہیں ہے، کوفے والوں کا گریہ ندامت والا گریہ تھا، ہمارا گریہ کرامت والا گریہ ہے، ہمارا گریہ اعجاز والا گریہ ہے، جو گریہ کبھی کم بھی نہیں ہو رہا۔ وہ کوفے والوں کی ندامت اور تھی، ہماری لعنت یزیدیوں والی لعنت نہیں ہے۔ رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم لعنت ڈال رہے ہیں، یزید نے بھی لعنت ڈالی تھی، کس پہ ڈالی تھی؟ حسین کے قاتل پہ ڈالی تھی، خود لعنت اللہ علیہ حسین کے قاتل پہ لعنت ڈال رہا ہے۔ آئیے تاریخ سے آپ کو دکھاتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو جانتے ہیں نا، ابن مرجانہ بصرہ کا گورنر تھا، وہاں سے اس نے ہٹا کے یزید نے اس کو کوفے میں بلوایا حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے، بس میں کسی منزل کی طرف جاؤں اور منزل مصائب کی جانے پھر بڑھوں، کسی طرف سے ہٹا رہا ہے، کسی طرف بلا رہا ہے۔ کیوں اسے ابن مرجانہ کہا جاتا ہے؟ جو شیخ خطابت نہیں، تحقیقی مواد پیش کر رہا ہوں، حقائق پیش کر رہا ہوں۔ ماں کی طرف نسبت کیوں دی جاتی ہے؟ ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے، ممبر کا تقدس بھی برقرار رکھنا پڑتا ہے، لفظ غلاف میں رکھ کے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کے اندر اسے ماں کی طرف نسبت دے کے تانا دیا جاتا تھا، کیونکہ جس کی ماں کا کردار مناسب نہیں تھا تاریخ میں اس کا باپ نہیں ملتا، اور جس کی طرف نسبت ہے وہ نسبت بھی ثابت نہیں ہے،
اور جس کی طرف ہے ابن زیاد، خود جا کے دیکھیے گا ابن زیاد کس کی سیاہ کاریوں کا نتیجہ تھا اور کون اسے اپنا بھائی کہتا تھا۔ یہ اسائنمنٹ سے ہی جوانوں کے واسطے تلاش کر لیجیے گا، نام ملے تو مجھ سے بعد میں پوچھیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ خود اس کا باپ بھی مشکوک النسب، مشکوک الوالدیہ، خود یہ بھی مشکوک الوالدیہ۔ اس کو امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے بلوایا، اور جب یزید نے دربار میں دیکھا کہ انقلاب وپا ہو رہا ہے تو اب اس نے جملہ کہا، اس نے کہا لعن اللہ ابن مرجانتا انہو قتل۔ یزید کہہ رہا ہے اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے مرجانہ کے بیٹے پر کہ اس نے حسین کو قتل کیا۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے اس نے حسین کو قتل کیا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ تو یہ فیصلہ تو بعد میں کریں گے کہ قاتل یزید ہے یا قاتل ابن زیاد ہے، لیکن اتنا تو طے ہے جو قاتل ہے وہی لعنت اللہ ہے۔ ایسا تماچا خود یزید نے اپنے پیروکاروں کے چہروں پہ مارا کہ جس کی ٹیسیں قیامت تک اٹھتی رہیں گی۔ اس نے کہا اللہ ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، اس نے حسین کو قتل کیا۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ابن مرجانہ قاتل حسین ہے وہ لعنت اللہ ہے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ یزید قاتل حسین ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ اور جو لعنت اللہ ہو وہ تو شہزادہ نہیں ہوتا نا۔ تو یہ قاتل خود قاتل پہ لعنت کر رہا ہے۔ یہی موضوع آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور منزل مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گا رب دے کر۔ کل سے انشاءاللہ العزیز پھر تقریر آگے بڑھتی رہے گی۔ قاتل قاتل پر لعنت کر رہا ہے، تو قاتل سے قاتل پر لعنت کروانا یہ تھی حکمت الہیہ، اور خود مقتولین سے فتح کی شنوائی یہ تھی ولایت معصومین۔ یہی ہمارا موضوع سخن ہے کہ حکمت الہیہ اور ولایت معصومین۔ ہم بتائیں گے کہ اختیار ولایت کیا ہے اور حکمت الہی کیا ہے، کیوں کربلا کو اس طرح سے وفا ہونے دیا گیا، اس میں آخر حکمت کیا ہے، کیوں علی خاموش رہے، زہرا کا در جلتا رہا۔ اجرکم اللہ۔ مصائب کے ایام، مصائب کی راتیں، عزیزانو 8ویں مولا کے پاس ایک صحابی آیا اور مولا سے کہنے لگا، جب گفتگو شروع ہوئی مولا نے کہا جانتا ہے یہ کون سا دن ہے؟ یکم محرم کو آیا تھا۔ کہا مولا کون سا دن ہے؟ روایت بہت پرانی ہے، اس میں سے ایک حصہ مولا نے فرمایا یہ وہی دن ہے جب حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی کہ مجھے ذریت طیبہ عطا کر۔ زکریا محراب مسجد میں تھے، اللہ نے فرشتہ بھیجا جس نے آ کر زکریا کو یحییٰ کی بشارت سنائی، ایک بیٹے کی بشارت سنائی، اگرچہ یحییٰ نبی کو بھی بعد میں قتل کیا گیا۔ میں رک کے جملہ کہتا ہوں، یکم محرم کو حضرت زکریا کو بیٹے کے دنیا میں آنے کی خبر سنائی گئی، اور اسی یکم محرم کے چاند نے حسین سے بیٹوں کے چھن جانے کی خبر سنائی۔ اسی یکم محرم کے چاند نے حسین کو علی اکبر کی شہادت کی اطلاع دی۔ ہاں عزیزانو یہ چاند آپ نے دیکھا، یہ چاند خوشی کا چاند نہیں تھا۔ ہر مومن عزادار اس چاند کو دیکھ کے پڑھتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اگر کوئی یہ جملے نہ بھی پڑھ سکے اتنا ضرور کہتا ہے حسین تیرے اجڑ جانے کا بڑا ارمان، حسین تیرے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ ہاں عزادارو یہ چاند وہ ہے جس چاند میں بطول کا گھرانہ اجڑ گیا۔ میری روش یہ رہتی ہے میں یکم محرم کو مدینہ روانگی نہیں پڑھتا، وہ میں 2 محرم کو پڑھتا ہوں۔
کریے سوال یکم کو کیا پڑھتے ہیں؟ میں یکم کو وہ مصیبت پڑھتا ہوں کہ اگر وہ مصیبت نہ ہوتی کربلا کا واقعہ ہی پیش نہ آتا۔ وہ مصیبت کون سی ہے عزادارو؟ وہ مصیبت زہرا ہے، اس لیے کہ اگر سیدہ کا دروازہ نہ جلتا نا، شام غریبہ خیام کو آگ نہ لگتی، اگر سیدہ کو تازیانے نہ مارے گئے ہوتے، سجاد کو تازیانے نہ لگتے، میں لفظ بدل دوں، اگر سیدہ کو تماچا نہ مارا گیا ہوتا، حجر الزہرا، تو سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ عزادارو رسول کی بیٹی کو تماچا، حسین کی بیٹی کو تماچے مارے گئے۔ چھوٹی اولاد والو، اللہ نے باپ کو ولی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اولاد پر ولی بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو مارے، خدا نہ خواستہ۔ کیوں؟ ولی ضرور ہے، مار نہیں سکتا، اور خدا نہ خواستہ کسی نے یہ غلطی کی ہو تو توبہ کر لینا، آئندہ کبھی یہ نہ کرنا۔ شریعت یہ نہیں چاہتی، عباس کے نوکر ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن عزادارو ایک جملہ رک کے کہوں، اللہ نہ کرے کسی نے اپنے بیٹے پر لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا لیا ہو۔ کبھی لاشعوری طور پر بھی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کہ بیٹیاں تماچے کھانے کے لیے نہیں بنی ہوتی، وہ ہماری بیٹیاں تماچوں کے لیے نہیں بنی، لیکن محمد کی بیٹی کیا تماچوں کے لیے بنی تھی؟ کیا حسین کی بیٹی تماچوں کے لیے بنی تھی؟ عزادارو اگر نہ محمد کی بیٹی کو تماچا مارا گیا ہوتا، حسین کی بیٹی کو تماچے نہ لگتے۔ کرو سوال کب لگا رسول کی بیٹی کو تماچا؟ یہ کہتا ہے جب میں نے دروازہ جلا لیا، میں گھر میں داخل ہوا اور قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا، میں واپس آ جاتا، لیکن جو علی نے بدر میں مارے تھے مجھے یاد آ گئے، میں نے بدر کا بدلہ لیا زہرا سے۔ میں کہوں گا اپنی قسمت محمد کی بیٹی کی، اپنی قسمت علی کی بیٹیوں کی، آج بدر و احد کے بدلے محمد کی بیٹی کو دینے پڑ رہے ہیں، آج علی کے بدلے علی کی زوجہ کو دینے پڑ رہے ہیں، اور کوفہ و شام کے بازاروں میں علی کے بدلے زینب و کلثوم کو دینے پڑے۔ ہاں دادارو، اس لعین نے سیدہ کو تماچا مارا، بی بی زمین پہ گر گئی۔ اگر یہ تماچا نہ لگا ہوتا تو پھر شام غریبہ سکینہ کو تماچا نہ لگتا۔ عجیب تھا وہ تماچا بھی کہ جب بی بی کو بابا نہ مل رہا تھا، اونٹوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی ایک شخص سے کہا، اور مجھے اتنا بتا کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کون ہے تیرا بابا؟ کہا حسین ابن علی، نام حسین کا آیا، ظالم نے تماچا مارا، بچی زمین پہ گری، ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مار تو لیا، اب بتا میرا بابا کہاں ہے، اور میرا بابا کہاں ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی قربان جاؤں، اے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی آپ کو ایک تماچا لگا، بی بی قبر تک روتی گئی تھی آپ، لیکن حسین کی بیٹی کو ارے اتنے تماچے لگے، ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، سکینہ کے گالوں کا رنگ تبدیل۔ ماتم حسین۔